मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो देख रहे हैं और तस्वीर देख रहे हैं एक नौजवान की कि जिस पे शदीद तशद्दुद किया गया है। ये वाक़या कल हुआ है, 25 अगस्त 2025। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, गरीब मुहाजिर कारीगर जो कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में लेदर और गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, उन पर बहीमाना तशद्दुद करने वाले कौन हैं? ये वही हैं जो धरती माँ कहते हैं और कराची इज सिंध के नाम पर मुहिम चलाते हैं। और इनके मुख्तलिफ चेहरे हैं जो मुख्तलिफ नामों से काम करते हैं। हुकूमत में भी यही हैं, प्रेस में भी यही हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों प्रेस में यही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही हैं, सोशल मीडिया में यही हैं। ये वो लोग हैं कि जो 78 साल से महाजिर कौम पर जुल्म ढा रहे हैं कि महाजिर कौम उनकी ज़मीन पर क्यों आ गई। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और महाजिर कौम की जो क़यादत है और रियासत पाकिस्तान जो है वो कोई हल पेश करने में नाकाम है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं यही कुछ इंडिया में होता था। आरएसएस हिंदुत्वा करती थी और इससे बचने के लिए तहरीक पाकिस्तान चली थी कि मुसलमानों का मुल्क होगा, मुसलमान एक सी जगह रहेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। कराची में इंडिया का तालीम याफ्ता तबका आया। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि 70 से 80% आला तालीम याफ्ता नौजवान और बुजुर्ग यहां पर आए। अब 78 साल में उनमें से जो बेशतर हैं वो जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, और जो रह रहे हैं उन पर तालीम की पाबंदियां हैं, रोजगार की पाबंदियां हैं। ये जुल्म और सितम रोज की कहानी है। अब शहर कराची में, पहले शहर कराची में नहीं होता था, अब ये शहर कराची में होता है। सवाल ये पैदा होता है, जो कहते हैं कि कराची को सूबा बनाओ, अभी तो सूबा बनाने का शोशा छोड़ा गया है। क्या सूबा मसाइल का हल है या कानून का निफाज? मुझे यह बताइए कि एक फौजी अफसर को एक जो नौ दौलतिया वडेरा है उसके भाई ने तशद्दुद किया, उसकी एफआईआर भी कटी, वो थाने और जेल में भी जा रहा है। गरीब महाजिर पर रोज जुल्म होता है, रोज जुल्म होता है। मजदूर पर कुछ लेना देना नहीं है। आदमी सुबह से शाम तक की दिहाड़ी करने जाता है, उस पर जुल्म हो रहा है। और इस रियासत पाकिस्तान में गरीब महाजिरों के लिए कुछ नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है, ये गरीब मुहाजिर जो है वो किससे दाद रसी तलब करें? किससे दाद रसी तलब करें? कोई मुझे ये बताए। जो लंदन में भगोड़ा है, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मोदी के पीछे लगा हुआ है, क्यों वो रॉ की हमदर्दी करता है, क्यों पाकिस्तान को गालियां देता है, क्यों फौज को गालियां देता है। उसमें इतनी समझबूझ क्यों नहीं थी कि मोदी वहां मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है तो जो रियासत पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है मोदी मदद नहीं करेगा। लेकिन उस कम अकल की हिमाकतों की वजह से रियासत पाकिस्तान भी महाजिरों की तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। और जो MQM पाकिस्तान है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको ये नजर नहीं आता। 6 साल से तो मैं सुन रहा हूं मुस्तकिल के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये जो गारमेंट फैक्ट्री है इस पे क्या चक्कर है मुझे समझ में नहीं आता। भत्ते का चक्कर है, करप्शन का चक्कर है, कतरनों का चक्कर है कि ये सिंध का नस्ल परस्त जो है वो हमले पे हमले करता है, जुल्म पे जुल्म करता है। और इस जुल्म की चक्की में महाजिर जो है वो बुरी तरीके से पिसा हुआ है। अब ये जो जुल्म है इसको रोकेंगे कैसे आप? क्या रियासत पाकिस्तान के जो इस जुल्म को नहीं रोक पा रही है 6 साल से? मैं 10 दफा कह चुका, पाकिस्तान ना खपे कहने वालों की ठोड़ियों पर हाथ रख के कर्नल साहब मिन्नत समझात करते हैं कि हमारी गाड़ी को निकल जाने दो। जो अपनी गाड़ी निकलवाने के लिए
رو کے اصلی ایجنٹوں، پاکستان کے اصل دشمنوں، پاکستان نہ کھپے کہنے والوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، کیا وہ اس تشدد کو روکیں گے؟ کراچی میں کئی کینٹونمنٹ ہیں، جگہ جگہ رینجرز کی گاڑیاں ہیں، جگہ جگہ مہاجر ان نوجوانوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں جو مودی کے یار الطاف کی یاری کرتے ہیں، ان کو نہیں بخشا جاتا۔ مگر سندھ کے ان نسل پرستوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور جب تک ایسا ہے، کیا یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اسلام آباد سے، وفاق سے، کیا وہ شوشے جو صوبے کے ہیں کیا وہ مسائل کا حل پیش کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مسئلے کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی جو نسل پرست قیادت ہے اس نے ایک عام سندھی کے ذہن میں جو ایک سادہ لو ہے جسے تحریک پاکستان کا نہیں پتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان انڈیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ انڈیا جو تھا 10 کروڑ مسلمانوں، پاکستان انڈیا کے 10 کروڑ مسلمانوں کا وطن بنا تھا، جس میں سے 4 کروڑ کی اولادیں آج بھی انڈیا میں رہتی ہیں۔ یہ چند لاکھ آئے تھے، یہ کیوں برداشت نہیں ہو رہے؟ یہ اس لیے برداشت نہیں ہو رہے کہ ان کی ثقافت الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، یہ محنتی ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو غنڈہ گردی نہیں آتی ہے، ان کو ظلم و تشدد نہیں آتا ہے، یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور سندھ کے نسل پرست کو ان کا آگے بڑھنا، ان کا تعلیم حاصل کرنا، ان کا روزگار حاصل کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ سندھ کا نسل پرست ان پہ تشدد کر کے، ان پہ ظلم کر کے، ان پہ جو ہے دباؤ ڈال کر ان کو غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے، ان کو جو ہے تھرڈ گریڈ سٹیزن بنا دینا چاہتا ہے۔ اور یہ جو غریب مہاجرین تو بن چکے، اگر انڈسٹریل ایریا کے اندر روزانہ کی جو دیہاڑی پہ معمولی کام ملتا ہے، معمولی تنخواہ ملتی ہے، اگر اس پہ بھی یہ ظلم ہوگا تو یہ کہاں جائیں گے؟ مجھے بتائیے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ اردو بولنے والے سندھی ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ جو ہے سندھی بنیے، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ سندھ کے نسل پرست کو لگام دینی ہوگی۔ جو سندھی بولنے والی قیادت ہے، اگر اس کو ذرا سا بھی خلوص ہے، سندھ کی یکجہتی چاہتے ہیں، تو یکجہتی جو ہے اس ظلم، اس ستم کو نظر انداز کر کے نہیں ہوگی۔ صوبے کے نعروں پر گندی گندی غلیظ گالیاں دینے والے سندھ کے نسل پرست اور سندھ کے جو لیڈر ہیں، جو چیخنا شروع ہو جاتے ہیں جب بھی صوبے کی بات ہوتی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ تمہیں جو ہے راہ ہموار کرنی ہوگی، تمہیں ماحول بنانا ہوگا کہ مہاجروں کی ایک بڑی تعداد کہے کہ نہیں، ہمیں صوبہ نہیں چاہیے، ہم اس سندھ میں ہی رہیں گے۔ اور اس کا طریقہ صرف ایک ہے جو ندیم رضوی مستقل بتا رہا ہے کہ تمہیں مہاجروں کی عزت نفس کا احساس کرنا ہوگا۔ ایاز لطیف پلیجو کو، زین شاہ کو، جونیئر بھٹو کو، پیپلز پارٹی کو میں شامل نہیں کر رہا اس میں، پیر پگارا کو، یہ جو قیادتیں ہیں جو سندھ کو ایک رکھنا چاہتی ہیں، ایک رکھنے کا طریقہ کار اختیار رکھنا ہوگا۔ اور اگر طریقہ کار جو ہے وہ اختیار نہیں کریں گے، مجھے نہیں معلوم، نہ میرے ہاتھ میں سندھ کو ایک کرنا ہے، نہ میرے ہاتھ میں سندھ کو توڑنا ہے، نہ صوبہ بنانا ہے۔ میں انسان دوست آدمی ہوں، انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مہاجر کا حق ہے کہ وہ اپنی شناخت اور قومیت جو چاہے اختیار کرے، کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، چاہے پاکستان رہے یا تم سندھو دیش بنا لو۔ انسانی حق ہے کہ وہ اپنی شناخت اور قومیت کا تعین کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مہاجر جو ہے
وہ سندھی بن جائے تو اپنے اندر ایک ظرف پیدا کرو. یہ جو کم ظرفی ہے کہ پناہ دی پناہ دی پناہ دی، یہ نہیں چلے گا. تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کراچی سے لے کے کشمور تک ایک ایک انچ. وہ ہندو جو چھوڑ کر انڈیا گیا وہ تمہارا کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس زمین کے ناطے، اس زمین کے توسط سے مہاجر چونکہ تبادلہ کر چکا اپنی زمینوں کا انڈیا میں، تو وہ اس کا وارث ہے، اور اس زمین کے توسط سے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے. متروکہ زمینوں کے تحت سندھ سے تعلق رکھتا ہے. متروکہ سندھ کی وراثت سے مہاجر سندھ میں رہتا ہے. کسی کا احسان مند ہو کے رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تم نے یہ جو نفرت کا احسان کا ٹوکرا ٹوپی اور اجرک کی صورت میں مہاجر کے سر پر اور سینے پر بھونکا ہوا ہے، اس کو روکنا ہوگا. یہ خوش قسمتی ہے کہ دنیا بھر میں مہاجر غافل ہے. مہاجر کو مہاجر کا احساس نہیں ہے. مہاجر اب تک قوم بننے کی پوزیشن میں نہیں آیا ہے. اور داد دو اس کی بھگوڑے کی لندن میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس نے نت نئے ڈرامے کر کر کے مہاجر کو بدحال کر دیا. مہاجروں کے درمیان غداری کے بیج بو کر ایک دوسرے کو قاتل و مقتول بنا دیا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا سکھا دیا. یہ خوش ہو تم اس بات پر کہ اس شخص کے ہاتھ میں جو قیادت آئی تھی وہ چاہتا تو مہاجر کو متحد کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے نفاق کے بیج بوئے، اس نے نفرتیں قائم کی مہاجروں کی آپس میں. مگر یاد رکھو، اگر تم سندھ سے مخلص ہو تو سندھ کی جو قیادتیں ہیں انہیں ہوش کرنا ہوگا. یہ جو ظلم ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریے میں، یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ جب سندھ کی قیادتیں کہتی ہیں کہ جاؤ کراچی جاؤ، جاؤ کراچی جاؤ، اور پھر وہاں پر جا کر ادھم مستی ظلم تشدد کرو، تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان ہو. خدا حافظ.